اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص صبح و شام مجھ پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے وہ دنیا سے نہیں جائے گا یہاں تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بچوں کی تعلیم اور تربیت کا بیان۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت اہم اور انتہائی تاکیدی امور میں سے ہے۔ بچہ دراصل والدین کے پاس ایک امانت ہے۔ اس کا پاک دل ایک ایسا جوہر نایاب ہے جو ہر نقش و صورت سے خالی ہے، لہٰذا وہ ہر نقش کو قبول کرنے والا اور جس طرف اسے مائل کیا جائے اس کی طرف مائل ہو جانے والا ہے۔ اگر اس سے اچھی باتوں کی عادت ڈالی جائے اور اس کی تعلیم اور تربیت کی جائے تو اسی پر اس کی نشو و نما ہوتی ہے، جس کے سبب وہ دنیا اور آخرت میں سعادت مند ہو جاتا ہے، اور اس کے ثواب میں اس کے ماں باپ، اس کے اساتذہ، اس کی تربیت کرنے والے سب اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اگر اسے برائی کی عادت ڈالی جائے اور جانوروں کی طرح چھوڑ دیا جائے تو وہ بچہ بدبختی کا شکار ہو کر ہلاک ہوتا ہے، اور اس کا گناہ اس کے سرپرست کی گردن پر ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل قرآن مجید والفرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ جس طرح باپ بچے کو دنیا کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح اس کو چاہیے کہ اپنے بچے کو جہنم کی آگ سے بھی بچائے۔ اور جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت کرے، اس کو اچھی تہذیب سکھائے، اچھے سنسکار دے، اچھے اخلاق کی تعلیم دے، برے دوستوں سے دور رکھے، آسائشوں کی عادت نہ ڈالے، زیب و زینت اور عیش پسندی کی محبت اس کے دل میں پیدا نہ ہونے دے کہ وہ اس کی طلب میں اپنی عمر ضائع کر دے گا، پھر جب بڑا ہوگا تو دائمی ہلاکت میں مبتلا ہوگا۔ لہٰذا شروع ہی سے اس کی حفاظت، اس کی نگہداشت رکھے، کسی دیندار عورت کی پرورش میں دے جو صرف حلال کھاتی ہو اور اسی سے دودھ پلوائے، کیونکہ جو حرام کھاتی ہے اس کے دودھ میں برکت نہیں۔ نیز جب بچے کی نشو و نما حرام غذا سے ہوگی تو اس میں خرابیاں اور خباثتیں بھر جائے گی، اور انہی خبائث کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوگی۔ پھر جب اس میں تمیز اور سمجھداری کے آثار دیکھیں تو اچھے طریقے سے اس کی نگرانی کرے، اس کی حفاظت کرے، اور تمیز اور سمجھداری کے بارے میں اس طرح پتہ چلے گا کہ اولاً اس میں حیا کا ظہور ہوگا، شرم کا ظہور ہوگا، کیونکہ جب وہ حیا کرتے ہیں تو بعض کاموں کو چھوڑ دے گا، تو یہ اس بات پر دلالت کرے گی کہ اس میں عقل کا نور چمک رہا ہے، جس کی روشنی میں وہ بعض چیزوں کو قبیح دیکھتا ہے اور بعض کو نہیں دیکھتا۔ یوں وہ بعض سے حیا کرے گا، بعض سے حیا کرتے ہوئے بچے گا اور بعض سے نہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور بشارت ہے جو اخلاق کے معتدل ہونے اور قلب کی صفائی پر دلالت کرتی ہے، اور اس بات کی علامت ہے
کہ بڑے ہو کر اسے کامل عقل نصیب ہوگی۔ جب بچے میں حیا پیدا ہو جائے تو اس کی طرف لاپرواہی اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی حیا اور تمیز کے مطابق اس کو ادب سکھانا چاہیے۔ بری صفات میں سے جو سب سے پہلے غالب آتی ہے، بری صفات میں سے بچوں پر جو صفت سب سے پہلے غالب آتی ہے وہ ہے کھانے کی حرص۔ تو مناسب ہے کہ سب سے پہلے بچے کو کھانے کے آداب سکھائے جائیں۔ اسے بتائیں کہ بیٹا دائیں ہاتھ سے کھائیے، بسم اللہ شریف پڑھ کر کھائے، اپنی جانب سے کھائے، دوسروں سے پہلے کھانے کی کوشش نہ کرے، کھانے اور کھانے والے کی طرف گھور کر نہ دیکھے، جلدی جلدی نہ کھائے، اچھی طرح چبا کر کھائے، پیدر پہ لقمے نہ ڈالے بلکہ ایک کو چبانے کے بعد دوسرا لقمہ اٹھائے، ہاتھ سالن سے بھر نہ جائے، کپڑوں پر سالن نہ گرے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مدنی منوں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت اس طرح کی جاتی ہے۔ بچے کو روکھی روٹی کھانے کی بھی عادت ڈالے تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ روٹی کے ساتھ سالن ضروری ہے۔ اس کے سامنے زیادہ کھانا کھانے کی مذمت بیان کرے اور زیادہ کھانے والوں کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دے۔ اسی طرح اس کے سامنے زیادہ کھانے والے بچے کی برائی بیان کرے، کم کھانے والے بچے کی تعریف کرے، اسے کھانا ایثار کرنے کی ترغیب دلائے۔ کھانا ایثار کرنے کی یعنی جو چیز اسے بھاتی ہو وہ چیز دوسروں کو بھی دینا اس کو سکھائے، دوسروں کو دینے کی اس کو ترغیب دلائے۔ کھانے کے معاملے میں پرواہ نہ کرنے کا کہے، کھانے میں جو کچھ میسر ہو اس پر قناعت کرنا اس کو سکھائے۔ اس کے علاوہ بچے کو رنگین اور ریشمی لباس کے بجائے سفید لباس کی ترغیب دلائے اور بتائے کہ ریشمی لباس پہننا عورتوں اور ہجڑوں کا کام ہے، جبکہ مرد اسے برا جانتے ہیں، اور یہ بات اسے بار بار ذہن نشین کرائے۔ جب بچے کو ریشمی اور بھڑکیلے لباس پہنے دیکھے تو ناراضگی اور ناپسندگی کا اظہار کرے اور اس کی مذمت کرے، اور بچے کو ایسے بچوں سے دور رکھے خاص کر جو ناز و نعمت کے عادی ہوں اور عمدہ کپڑے پہنتے ہیں۔ بچے کو ایسے شخص کے ساتھ میل جول سے بھی منع کرے جس کی باتیں سن کر اسے برے کام کی رغبت پیدا ہو۔ بچے کو شروع میں کھلی چھوٹ نہ دے دے، کیونکہ کھلی چھوٹ دینے کی صورت میں اکثر اوقات وہ برے اخلاق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچی ہے۔ حالانکہ تربیت اور اچھے اخلاق اور عمدہ عادات پیدا کرنے کا یہی صحیح وقت ہوتا ہے۔ جو عمدہ اخلاق اور عادات اس وقت اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ زندگی بھر اس کے اندر رہتے ہیں۔ اور جب لوگ بچپن سے کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں، جو کرنا چاہے وہ کرنے دیتے ہیں، اور پھر جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو مجھے بھی بولتا ہے، یہ ماں کو گالی بولتا ہے، باپ کو گالی بولتا ہے، تب لے جاتے ہیں امام صاحب کے پاس کہ تعویذ کر دیجیے، بہت شریر ہو گیا ہے۔ جس کو آوے قبول لیتا ہے، جگڑ لیتا ہے، تب اس کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ شاید اس کو کچھ ہو گیا ہے۔ حالانکہ وہ تربیت کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے، اچھے سنسکار کی کمی ہے۔ کھلی چھوٹ دینے کی صورت میں اکثر اوقات وہ برے اخلاق میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، حسد کرنا، چوری کرنا، چغلی کھانا، جھگڑنا، فضول گفتگو کرنا، بلا وجہ ہنسنا، دھوکہ دہی اور ہنسی مذاق کرنا۔ ان تمام برے اخلاق سے اسی صورت میں بچا جا سکتا ہے جب اس کی اچھی تربیت کی جائے، اس کا دھیان رکھا جائے۔ مذکورہ آداب کی تکمیل کے بعد بچے کو مدرسے میں بھیجے۔ اتنے آداب، کم از کم اتنے آداب سکھانے کے بعد اس کو مدرسے کے اندر بھیجے۔
جہاں وہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی تعلیم حاصل کرے، نیک لوگوں کے واقعات اور ان کے احوال سے آگاہی حاصل کرے، تاکہ اس کے دل میں صالحین کی محبت پیدا ہو، نیک لوگوں سے محبت پیدا ہو۔ اب تو لوگ نیک لوگوں سے ڈراتے ہیں، بچوں کو اتنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ بولنا مت، باقی باپو کے پاس رہ جاؤں گا، بہت ماریں گے، استاد کے پاس چھوڑ کے آؤں گا، مدرسے کے اندر چھوڑ کے آؤں گا، ہاسٹل کے اندر رکھ دیں گے، بہت طوفان کرے گا، تو اس طرح دھمکاتے ہیں۔ تو بچپن ہی سے ایسے بچوں کے دماغ کے اندر یہ بات گھر کر جاتی ہے کہ باپو کے پاس نہ جائے، ہاسٹل میں نہ جائے، پھر بچپن ہی سے ان کے دل کے اندر اس چیز کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ زندگی پر ڈرتے رہتے ہیں۔ ایسے اشعار سے بچے کو دور رکھے جس میں عشق و عاشق معشوق کا تذکرہ ہو، اور ایسے ادیبوں سے بھی بچوں کو دور رکھیں جو ان اشعار کی ظرافت اور طبیعت کی نرمی پر محمول کرتے ہیں، کیونکہ یہ اشعار بچوں میں دل میں فساد کا بیج بوتے ہیں۔ جب بچے اچھے اخلاق اور عمدہ افعال ظاہر ہوں بچے میں، تو اسے کچھ نہ کچھ انعام سے نوازیں اور اس پر خوشی کا اظہار کریں، اور حوصلہ افزائی کے لیے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کریں۔ جب بچے کے اندر عمدہ اخلاق، کوئی اچھی بات دیکھیں، کوئی سچ بولا ہے یا کسی چیز کو اٹھا لی، کسی پرائے بچے کی چیز اس نے واپس کر دی، کچھ معاملہ ہوا تھا تو آ کر اس نے پہلے والد صاحب کو یا والدہ کو بتا دیا، تو ایسے کاموں پر اس کو کچھ نوازیں، اس کو انعام دیں کہ بیٹا تم نے سچ بول دیا، نہیں اس کا انعام ہے، تم نے اس کی چیز واپس لوٹا دی نا بیٹا، یہ اس کا انعام ہے، اس پر خوشی، اور اس لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرے تاکہ اس کا حوصلہ بلند ہو کہ ہاں یہ کام اچھا ہے۔ اگر ایک آدھ بار بچہ حسن اخلاق کے خلاف کوئی کام کر بیٹھے تو اسے چشم پوشی کرے، جب پہل مرتبہ ایسی کوئی غلطی کر جائے تو اس کو چشم پوشی کرے اور اس کی پردہ پوشی کرے، نیز اس پر ظاہر نہ ہونے دے، بالخصوص جب بچہ خود اسے چھپا رہا ہو اور اس کے چھپانے کی کوشش کر رہا ہو، کیونکہ اس کے اظہار میں بچہ بسا اوقات جری ہو جاتا ہے، پھر وہ راز کھلنے کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ ہاں اگر دوبارہ ایسی حرکت کرے تو اکیلے میں اسے ڈانٹ ڈپٹ کرے اور بتائے کہ تو نے بیٹا بہت بری حرکت کی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، خبردار آئندہ کبھی ایسا مت کرنا، اگر ایسا کرو گے تو لوگوں کے سامنے ذلت ہوگی بیٹا، رسوائی ہوگی۔ ہر وقت اسے ڈانٹتے رہنا، ڈانٹنا ہر وقت ڈانٹتے رہنا یہ بھی مناسب نہیں۔ اس طرح کیا ہوتا ہے، بچہ ملامت سننے کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کو یوں ہو جاتا ہے کہ پپا کو تو عادت ہے، ممی تو ہر کام میں جھڑکتی رہتی ہے، بولتی رہتی ہے، اس کی عادت بن گئی ہے، تو یہ ہم جھڑکنے کے عادی ہو جاتی، وہ سننے کا عادی ہو جاتا ہے، نقصان بچے کا ہوتا ہے۔ برے کاموں پر اسے جرأت ہو جاتی ہے پھر، اور اس کے دل سے بات کی وقعت جو ہے، اہمیت جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ باپ کو چاہیے کہ گفتگو میں اپنی ہیبت برقرار رکھے، جھڑکنے کی ضرورت ہو تو کبھی کبھار جھڑکے، اور ماں کو چاہیے کہ وہ بچے کو باپ کا خوف دلائے اور برے کاموں سے اسے ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ اللہ پاک اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کی ایسی اچھی تربیت، اچھی تعلیم اور اچھے سنسکار سکھانے کی اللہ پاک توفیق مرحمت فرمائے۔ بچپن ہی سے اس کا خیال رکھنے، اس کے اخلاق کی نگہداشت اور حفاظت کرنے اور عمدہ اخلاق پیدا کرنے، اور ساتھ ساتھ قرآن، حدیث و دین کا نالج و علم اس کے دل میں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔